بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا اور میرے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ میں مزدوری کرتا تھا، ان دنوں مزدوری بھی نہیں لگ رہی تھی۔ میری بیٹیاں اور میری بیوی سوکھی روٹی اور پانی سے روزہ افطار کرتی۔ کچھ روز ایسا ہونے لگا کہ ہمارے گھر میں نئے نئے پکوان بنتے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تو کہنے لگی کہ کوئی اللہ کا بندہ آ کر دے جاتا ہے۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگا۔ ایک روز جب میں گھر سے جلدی واپس آیا تو یہ دیکھ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میری بیوی اور بیٹیاں تو یہ گرمیوں کے دن تھے اور ماہ رمضان کا مہینہ تھا۔ میں تپتی دھوپ میں مزدوری کرتا اور شام میں جو پیسے ملتے ان سے اپنی بچیوں اور اپنی بیوی کے لیے کچھ نہ کچھ سامان لے کر چلا جاتا تھا۔ میری 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا جو سب سے چھوٹا تھا۔ میں صبح روزہ رکھتا اور روزہ رکھنے کے فوراً بعد ہی میں کوئی مزدوری ڈھونڈنے نکل پڑتا تھا۔ میں ایک مزدور تھا، ایک ایسا مزدور جو بھی مزدوری مل جاتی سر آنکھوں پر کرتا تھا۔ اس روز بھی مجھے کہیں سے یہ مزدوری ملی کہ میں اس تپتی دھوپ میں سیمنٹ کی بوریاں اپنے پیٹھ پر لادا ایک سے دوسری جگہ جا کر رکھوں۔ سارا دن روزے کے ساتھ سمیٹ کی بوریاں اٹھاتا رہا اور جب شام ہوئی تو مالک نے میرے ہاتھ پر 1000 روپے رکھ دیا۔ میں نے 1000 کو دیکھا اور دل میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ یہ اتنی قیمت تو نہ تھی جتنا میں نے کام کیا تھا، لیکن پھر بھی یہ کچھ تو تھا، ان سے میرے بچوں کے لیے کچھ تو آ جاتا۔ میں نے خوشی خوشی 1000 کا نوٹ لیا اور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ واپسی پر مجھے بہت کچھ لینا تھا۔ گھر میں آٹا ختم تھا، مجھے آٹا لینا تھا، چینی ختم تھی، چینی بھی لینی تھی، اور ضرورت کی ہر وہ چیز جو کچن میں موجود ہوتی ہے میرے کچن میں ختم ہو چکی تھی۔ اب صرف یہی پیسے میری واحد امید تھی۔ میں نے 2 کلو آٹا اور باقی کے پیسوں سے تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے کچھ نہ کچھ سودا سلف لے لیا تھا۔ یہ اتنا تو تھا کہ 2 دن آرام سے کٹ جاتے۔ کتنے دن ہو گئے تھے میں نے اپنے بچوں کو کچھ نہیں کھلایا تھا۔ مزدوری جو نہیں ملتی تھی، تپتی دھوپ میں سارا دن ادھر سے ادھر مارا پھرتا، لیکن مجھے کوئی مزدوری نہ دیتا۔ روزوں کی وجہ سے سب لوگ روزے رکھ کے گھروں میں آرام کرتے تھے۔ کسی نے بھی اپنے آس پڑوس پہ کوئی نظر نہیں ڈالی تھی کہ یہاں پر کوئی بھوکا بھی رہ سکتا ہے۔ کسی کی افطاری ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ صرف پانی اور سوکھی روٹی کے سوا کچھ نہ ہو۔ ایسے گھروں میں میرا گھر واحد تھا۔ میرے ارد گرد کے تمام گھروں میں انواع اقسام کے کھانے بنتے تھے، انواع اقسام کے میوے رکھے جاتے تھے۔ ایک میرے بچے تھے جو سوکھی روٹی اور ایک گلاس پانی سے روزہ افطار کرتے تھے۔ آس پڑوس کے تمام صاحب حیثیت لوگوں نے ہم سے کنارہ کیا ہوا تھا۔ کسی نے کبھی بھی ہم سے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا کہ تم لوگوں کے گھر کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں، لیکن میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں کسی سے جا کر مانگوں۔ میں تو اپنی مزدوری کرتا اور اپنے بچوں کو حلال کا کھلاتا تھا، لیکن اللہ کے بندوں کے دل میں اتنا ڈر نہیں محسوس ہوا کہ اس چلچلاتی دھوپ میں میرا خیال کر لیتے۔ میں نے ہمت نہ ہاری۔ اپنے بچوں کو بھوکے پیٹ رکھنا میرے لیے بہت مشکل تھا، اس لیے میں روزے کے ساتھ نکل کھڑا ہوا تھا۔ پہلے کچھ دن تو مجھے کچھ مزدوری نہ ملی، لیکن پھر ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ مجھے ایک مزدوری ملی۔ یہ مزدوری صرف یہی تھی کہ میں سیمنٹ کی بوریاں اپنے پیٹھ پر لادتا اور دوسری جگہ جا کر رکھ دیتا۔ سارا دن یہ مشقت بھرا کام میں کرتا رہا۔ اوپر سے تپتی دھوپ تھی، گرمی شدید تھی، پنکھے کے آگے بیٹھنے کا حال نہیں تھا۔ ذرا سا بیٹھ جاتا تو ٹھیکیدار جھڑک کر اٹھا دیتا۔ میں نے جیسے تیسے سارا دن لگا کر محنت مزدوری کی اور پھر شام کو 1000 میرے ہاتھ پر آ گیا۔ اس سے میں نے کچھ چیزیں خریدی، لیکن اس مہنگائی کے دور میں آخر اس 1000 سے ہو کیا سکتا تھا؟ گھر کا تمام راشن ختم تھا۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، میری بیوی اور میری بیٹیاں اور میرا بیٹا ایک چارپائی پر بیٹھے تھے۔ ان سب کے سامنے ایک روٹی رکھی تھی۔ یہ روٹی 3 دن کی باسی تھی اور اب سوکھ چکی تھی۔ پچھلے 5 دن سے ہم ایسے ہی روزہ افطار کر رہے تھے۔ مجھے اپنے بچوں کی اس حالت پر رحم سا آ گیا، لیکن آج بھی گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں پکا تھا۔ میرے ہاتھ میں سامان دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے، لیکن آج بھی تو ابھی سامان کچھ نہ کچھ پکانا تھا۔ میری بیوی نے کہا کہ بس اذانیں ہونے والی ہیں، آج افطاری کر لیتے ہیں، کل انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پکا لیں گے۔ میرے بچے بھی صابر تھے، انہوں نے بھی خاموشی سے اسی سوکھی روٹی سے
آج بھی افطار کر لیا تھا۔ وہ اس لیے خوش تھے کیونکہ کل کے لیے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو موجود تھا۔ ان کی آنکھوں میں مسرت واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ ابھی بھی میں دل میں بہت شرمندہ شرمندہ سا تھا۔ وہ تمام فروٹ جو شام کے وقت لوگ اپنے گھروں میں افطاری کے لیے لے کر جا رہے ہوتے تھے، انہیں دیکھ کر میں اپنے دل میں جلتا بھی رہتا تھا کہ میں اپنے بچوں کے لیے یہ فروٹ نہیں لے جا سکتا۔ میری جیب اس کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ میں نے کل کے لیے بھی اپنے مالک سے کہہ دیا تھا کہ مجھے کل بھی کام دے دے تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ تو کر سکوں، کچھ تو گھر میں لا سکوں۔ اس روز بھی میں نے اپنے پیسوں کو دیکھا اور پھر اپنے گھر کے اخراجات کے بارے میں سوچا۔ پھل تو پھر بھی آتے رہیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن مجھے اپنے بچوں کی پیٹ پالنے کے لیے ابھی صرف اتنا سودا لے کر جانا تھا کہ وہ ایک دن کا سکا کھا سکے۔ اس روز تو مجھے مزدوری مل گئی تھی۔ اس کے بعد میں نہیں جانتا تھا کہ کتنے دن تک مجھے مزدوری نہیں ملے گی۔ اس کے بعد بھی مجھے 5 روز تک مزدوری نہیں ملی۔ ایک بار پھر سے میرے گھر میں جو 2 دن کا راشن تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور ایک بار پھر سے میرے بچے بھوکے پیٹ رہنے لگے۔ ہم فاقے کر رہے تھے اور فاقوں میں روزے بھی کٹ رہے تھے۔ بہت مجھے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے بچوں کو یوں پانی اور سوکھی روٹی یا پھر 1-2 کھجور کے ساتھ روزہ کھولتا دیکھتا تو میرا دل کٹ کے رہ جاتا تھا۔ تو پانی پی کر علیحدہ ہو جاتا، نماز پڑھتا اور دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام کر دے، کوئی ایسا بندوبست کر دے کہ میں اپنے بچوں کو حلال کی روٹی کما کر کھلا سکوں۔ خیر، کچھ روز بعد مجھے پھر سے اسی مالک نے کام دینا شروع کر دیا۔ اس روز اس نے مجھے کال کی کہ تم جلدی سے آؤ، تمہارے لیے کام ہے۔ میں جلدی سے بھاگتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد روز میں اس کے پاس چلایا جایا کرتا تھا۔ کام ہوتا تو وہ مجھے کام دے دیتا، نہ ہوتا تو میں ادھر ادھر پھرنے لگ جاتا کہ شاید کہیں سے کام مل جائے۔ اس روز مجھے مالک نے بلایا اور میں کام پہ چلا گیا۔ جب میں واپس آیا، اور میں اسی لیے کام سے گھر پر جلدی واپس آ گیا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آج میرے بچے صحیح سے افطاری کریں، لیکن پھر بھی آج مجھے پہنچتے پہنچتے شام کی اذان ہونے لگی تھی۔ میں جب گھر میں پہنچا تو شام کی اذان ہو رہی تھی۔ میں ایک بار پھر سے اپنے آپ سے شرمندہ ہو گیا کہ آج کتنی کوشش کرتا رہا تھا کہ جلد سے جلد گھر پہنچ جاؤں اور بچوں کو پیٹ بھر کر افطاری کروا سکوں، لیکن ایسا ممکن نہ ہو پایا تھا۔ میں نے جیسے ہی اندر داخل ہو کر دیکھا، میرے بچے 4 پائیوں پر بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے ایک میز رکھی تھی اور میز پر انواع اقسام کے پھل موجود تھے اور مزیدار کھانے موجود تھے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرے ہاتھ میں جو راشن تھا وہ میں نے سائیڈ میں رکھا اور حیران پریشان بھاگتا ہوا یہاں تک آیا۔ میری بیٹیاں مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میری بیوی کچن سے پانی لا رہی تھی، وہ بھی مجھے دیکھ کر ٹھٹک سی گئی۔ میں نے کہا، یہ سب کچھ کہاں سے لائی ہو؟ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے تھا سوائے سوکھی روٹی کے۔ تو وہ کہنے لگی کہ پڑوس میں ایک افطاری کا پروگرام تھا، انہوں نے کچھ ہمارے گھر میں بھی بھیجا ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے لے لیا ہے۔ آج ہمارے بچے پانی اور سوکھی روٹی سے افطار نہیں کریں گے۔ میری بیوی یہ کہہ کر مسکراتی ہوئی ایک چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور یہاں پر کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ آج افطاری میں یہ ٹیبل بھری پڑی تھی اور میرے دل کو ٹھنڈک پہنچنے لگی، لیکن میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کر پایا تھا۔ خیر، اب تو مجھے یہ اطمینان تھا کہ اب میرے بچے بھوکے نہیں سوئیں گے، اور نہیں تو 2 دن کا تو راشن نکل آیا تھا۔ اب آگے بھی اللہ مالک تھا اور ٹھیکیدار نے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے ضرور کام دے گا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور افطاری کر لی۔ افطاری کرنے کے بعد میں نے نماز پڑھی اور پھر رات کو تراویح کے بعد سو گیا۔ صبح کو جیسے ہی سحری کے بعد فوراً ہی میں کام کے لیے نکل پڑا۔ آج پھر سارا دن سیمنٹ کی بوریاں اپنے پیٹھ پر لاتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر رکھتا، اور پھر جیسے ہی شام ہوئی ایک بار پھر سے 1000 میری ہتھیلی پہ آ گیا تھا۔ آج بھی میں خوشی خوشی گھر آ گیا۔ آج تو میں یہ دیکھ کر اور بھی حیران ہو گیا جب ہمارے گھر میں خوبصورت پکوانوں کی خوبصورت خوشبوئیں مہک رہی تھی۔ میں نے اپنی بیگم کو آواز لگائی اور کہنے لگا کہ آخر کیا بات ہے، آج تو ہمارے گھر سے بڑی خوشبوئیں آ رہی ہے۔ تو میری بیوی کہنے لگی کہ کوئی اللہ کا بندہ راشن دے گیا تھا اور میں گھر پر موجود نہیں تھی، بچوں نے لے لیا، پکانے کے لیے مچھلی بھی ساتھ ہی تھی، تو میں نے کچھ فرائی کر لی اور کچھ پکا لی۔ بیگم کی یہ آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں ششدر سا رہ گیا۔
ایک بار پھر سے میرے دل سے اللہ کا شکر ادا ہوا اور میں نے کہا کہ خدا انسان کو کسی حالت میں بھی نہیں بھولتا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک بار پھر سے اپنے دسترخوان پر آ بیٹھا۔ میری بیگم اور میری بیٹیاں آج دسترخوان کو اچھے طریقے سے سجا رہی تھیں۔ بیٹیوں کے چہروں پر بھی مسکراہٹ تھی، میرا بیٹا بھی مسکرا مسکرا کر ساری چیزیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر اس کے ساتھ مل کر افطاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں اتنا رحم بھر دیا تھا کہ اس نے ہم جیسے غریب لوگوں کو بھی کھانا دے دیا تھا۔ آج کا راشن تو باہر سے نکل آیا تھا، اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی۔ میرے بچوں نے بہترین طریقے سے افطاری کی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو میں کل راشن لایا تھا تم اسے کل پکا لینا۔ میری بیوی نے اس بات میں سر ہلایا اور چپ چاپ افطاری کرنے لگی۔ خیر اس روز تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ شاید کہیں سے راشن آ ملا ہو، لیکن دوسرے ہی دن مجھے اس بات پر کچھ شبہ ہونے لگا جب میں نے ارد گرد کے گھروں میں پتہ کیا، کیونکہ میرے ساتھ کے کچھ گھر بھی ایسے تھے جہاں مجھ سے بھی زیادہ فاقوں کی نوبت آ پہنچی تھی۔ میرے پاس تو پھر بھی سوکھی روٹی موجود تھی اور مجھے کچھ نہ کچھ مزدوری مل ہی رہی تھی۔ باقی گھروں میں تو وہ بھی نہ تھا۔ میں نے جب ان سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے محلے میں تو ایسا کوئی بھی آدمی نہیں آیا جو ہمیں راشن دے سکتا۔ اللہ کی ذات ہی ہے جو ان حالات میں ہم پر رحم کرے اور کچھ کھانے کے لیے دے تاکہ ہم بھی اپنے بچوں کو کچھ کھلا پلا سکیں۔ یہ بات سن کر میرے دل کو دھڑکا لگنے لگا کہ آخر ہمارے گھر کون اتنا سارا راشن دے سکتا ہے۔ خیر اس روز میں خاموش ہو کر چلا گیا۔ اس رات جب میں شام واپس آیا تو اس روز بھی کافی اچھے اچھے پکوان موجود تھے۔ میں اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا، لیکن آج میں نے پوچھنے کی زحمت نہ کی تھی کیونکہ کل اور پرسوں میں جو لایا تھا وہ سب کچھ ویسا کا ویسا پڑا تھا۔ یہی سوچ رہا تھا کہ میری بی نے وہی پکا لیا ہوگا۔ اس کے بعد مسلسل ایک کے بعد ایک دن ایک کے بعد ایک افطاری اچھی ہونے لگی اور یوں لگنے لگا جیسے یہ دسترخوان ہمارا نہ ہو بلکہ کسی امیر زادے کا ہو۔ میں اس بات کو ہر روز محسوس کرتا، اپنی بیوی سے پوچھتا تو وہ کہتی وہی اللہ کا بندہ ایک بار پھر سے آ کر ہمیں دے گیا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، لیکن وہ جو بھی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اور اسے ہمارے گھر کے حالات کا پتہ ہے۔ اسی وجہ سے تو وہ ہمیں اتنا سارا راشن دے جاتا ہے کہ ہمیں اچھے طریقے سے افطار کر سکیں۔ یہ بات سن کر میں خاموش ہو جاتا، لیکن پھر بھی میری سوچ یہی اٹکی رہتی تھی کہ آخر ایسا کون سا آدمی ہے جو ہمارے ساتھ کے کہیں گھروں میں بالکل بھی نہیں دیتا اور ہمارا ایک گھر ہے کہ یہاں پر وہ اتنے کھلے دل سے دے رہا ہے۔ لیکن خیر مجھے اپنی مزدوری نے بہت مصروف کر رکھا تھا۔ سارا دن وہاں پر مزدوری کرتا تو مجھے یہ سب کچھ یاد نہ آتا، لیکن شام کو آتے ہی مجھے یہی سب کچھ یاد آتا اور میں خاموشی سے آ کر جب میں گھر میں دیکھتا تو گھر میں اچھے خاصے پکوان پکے ہوتے، میرے بچے خوشی خوشی افطاری کر رہے ہوتے۔ یہ سب مجھے بہت کھٹکتی تھی، لیکن میں کیا کر سکتا تھا، مجھے بھی ان کے لیے کمانا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جو کوئی بھی دے جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں دے جاتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مزدوری پہ نہ جاؤں اور یہ انسان بھی ہمارے گھر آ کے راشن نہ دے۔ اس لیے مجھے جو کام مل رہا تھا میرے لیے غنیمت تھی۔ میں روزے کے ساتھ کام پر جاتا، واپسی پر کچھ نہ کچھ گھر کے لیے ضرور لاتا تھا۔ اس روز بھی جب میں کام سے واپس آ رہا تھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس روز مجھے کام سے بہت جلد چھٹی مل گئی تھی اور میں پیسے لیے خوشی خوشی گھر کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ آج میں جب گھر پر پہنچوں گا تو وقت سے پہلے ہی راشن لے کر پہنچوں گا۔ آج میری مزدوری کے پیسوں سے ہی ہمارے گھر میں افطاری بنے گی۔ لیکن میں جیسے ہی گھر پر آیا میرے گھر کو تالا لگا تھا۔ میں ایک بار پھر سے پیچھے کی طرف پلٹا، ایک بار پھر سے میں روڈ پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ روڈ پر آیا تو یہاں پر دو لوگ کھڑے ہوئے ملے جو مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر ایک دوسرے کے کان میں خسر پھسر کرنے لگے۔ میں نے جب ان کے قریب ہو کر سنا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی بیوی اور بیٹی تو بہت خوبصورت ہیں، ہم نے تو آج تک نہیں دیکھی تھی، لیکن میں نے سنا ہے کہ ہمارے ساتھ کے پڑوسی کے گھر میں اس کی بیٹیاں آتی ہیں، بہت خوبصورت ہیں، اور اس نے انہیں کیسے اتنی چھوٹ دے رکھی ہے۔
خود تو یہ سارا دن مزدوری پر ہوتا ہے، نہ جانے پیچھے عورتیں خود ہی اپنے من میں جو آتا ہے وہی کرتی ہیں۔ اس بات کا میرے کانوں میں پڑنا تھا کہ مجھے غصے نے آن گھیرا۔ اب میرے ہاتھ میں پکڑے راشن کے لفافے پر گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اب آہستہ آہستہ میرے ذہن اس طرف جا رہا تھا کہ میری بیویاں اور میری بیٹیاں میرے پیچھے کیا کرتی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا جو راشن میں گھر میں آتا تھا وہ غلط طریقے سے تو نہیں آتا تھا۔ میں نے تو آج تک اپنے بچوں کو حرام کا ایک لقمہ تک نہیں کھلایا تھا، پھر یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ مجھے اپنی بیوی پر بھی شبہ ہونے لگا تھا۔ میں ایک بار پھر سے واپس ہو گیا۔ ابھی میں اپنی گلی کے موڑ پر ہی پہنچا تھا کہ دوسری سمت سے آنے والی ایک لڑکی مجھ سے ٹکرا گئی۔ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا راشن کا بیگ گر پڑا تھا۔ میں نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیٹی رانیہ تھی۔ اسے دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میری بیٹی تو پردہ کرنے والی تھی، بنا پردے کے حجاب کے باہر نہ نکلتی تھی۔ آج یہ کیسے بنا دوپٹے کے بھاگ رہی تھی؟ میں نے دیکھا اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور وہ رو رہی تھی، بار بار پیچھے دیکھتی، اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ آگے والا شخص جس سے وہ ٹکرائی ہے کوئی اور نہیں بلکہ اس کا باپ ہے تو میرے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ میں نے اسے خود سے لگایا اور پوچھا کہ کیا ہوا، لیکن روتے ہوئے ہچکیوں کی وجہ سے اس نے بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اسے پکڑا، زمین پر پڑا ہوا اپنا راشن کا تھیلا اٹھایا اور اسے لے کر اپنے گھر کی طرف نکل پڑا۔ یہاں سے گھر تک کا راستہ تقریباً 10 منٹ کا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو گھر کا تالا کھلا تھا۔ میں نے حیرت سے اپنے گھر کے دروازے کو دیکھا اور پھر اپنی بیٹی کو لے کر اندر داخل ہو گیا۔ میری بیوی سامنے ہی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر کچھ کافی متعجب سی ہوئی اور کہنے لگی، آج آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ میں نے اس سے بات نہ کی اور اپنی بیٹی کو چارپائی پر بٹھایا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہوا۔ تبھی اپنی بیوی کو بولا کہ جلدی سے پانی کا گلاس لاؤ۔ میری بیوی بھی رانیہ کی یہ حالت دیکھ کر بہت گھبرا گئی تھی۔ جلدی سے پانی کا گلاس لے آئی اور اسے تھما دیا۔ جب اس نے پانی کا گھونٹ بھرا پھر اس کے بعد اس کے آنسوؤں میں کچھ کمی آئی اور اس کی کپ کپاہٹ میں بھی کچھ کمی آ گئی تھی۔ میں نے ایک بار پھر سے اس سے پوچھا تو کہنے لگی کہ وہ میرے پیچھے پڑا تھا، وہ عجیب وحشی انسان تھا، مجھے اگر بابا نہ ہوتے تو شاید وہ کھا جاتا۔ یہ بات سننی تھی کہ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج تو تم مجھے سچ بتا ہی دو، میرے جانے کے بعد تم لوگ کیا کرتی ہو؟ رانیہ کہاں گئی تھی اور فبیہ کہاں ہے؟ تم کہاں تھی؟ گھر کا تالا کیوں لگا تھا؟ میں نے کئی سوال ایک ساتھ کر ڈالے تھے۔ غصے سے میرا برا حال تھا۔ میرا غصہ دیکھ کر میری بیوی بھی سہم سی گئی تھی۔ میری بیٹی بھی سہمی سہمی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ دوسری بیٹی ایک بار پھر سے حجاب اور برقع پہنے دروازے سے داخل ہو رہی تھی۔ میں نے اسے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو میں نے ایک بار پھر سے اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر اسے دھاڑتے ہوئے کہا کہ کچھ بتاؤ گی تم بھی؟ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے ایک بات تم سے چھپائی تھی، ہمیں غلط مت سمجھو، ہم نے سب کچھ نہیں کیا جو تم سمجھ رہے ہو، بات کچھ اور ہی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے مزید غصہ آ گیا۔ میں نے دھاڑتے ہوئے کہا، اگر بات یہ نہیں تو بات کون سی ہے؟ مجھے بات سچ سچ بتاؤ اور ابھی کے ابھی بتاؤ، میں نے غصے سے کہا۔ تبھی میری بیوی کہنے لگی کہ آپ کی مزدوری نہیں لگ رہی تھی، آپ بہت پریشان تھے، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، آپ سے اگر میں پوچھتی تو آپ مجھے اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتے، لیکن مجھے یہی بہتر لگا اور میں نے یہی کیا۔ ہم کوئی غلط کام نہیں کرتی ہیں، ہم اپنے برقعے پردے میں رکھ کر جاتی ہیں، دوسروں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، وہیں سے ہمیں کچھ نہ کچھ پیسے مل جاتے اور شام کو آتے ہوئے افطاری کے لیے کچھ نہ کچھ سامان بھی مل جاتا ہے، اسی وجہ سے ہم آپ کو نہیں بتاتے تھے، اور کہیں آپ ہمیں روک نہ دیں، بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میری بیٹیوں نے مجھ سے ضد کی تو میں نے ان کو اجازت دے دی اور پھر اتفاق سے ہمیں 3 گھروں میں بھی کام مل گئے تھے۔ جس گھر میں ہم کام کرنے والی نوکرانیوں کی ضرورت تھی میں نے اپنی بیٹیوں کو بھی لگوا دیا اور خود بھی لگ گئی۔ یہ کچھ ہی عرصے کی بات ہے، اور نہیں تو اسی 1 مہینے کا خیال کر دیں، اسی 1 مہینے میں ہم اچھے طریقے سے روزوں کا اہتمام کر سکتے ہیں اور اپنی عید بھی اچھی طریقے سے گزار سکتے ہیں، میری بیوی آنسو بہاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔
اس کے چہرے سے سچائی واضح ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا میرے دونوں بیٹیاں بھی رو رہی تھیں۔ میرا چھوٹا بیٹا پڑوس کے گھر سے کھیل کر ابھی آ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ بھی ہمیں دیکھ کر ایک طرف کونے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ شاید اسے بھی سب کا علم تھا، لیکن اسے بتانے کی اجازت نہ تھی، اسی لیے وہ خاموش تھا۔ میں نے سب کے چہروں کو بار بار دیکھا، کسی نے بھی مجھے حقیقت نہ بتائی تھی۔ میں ہتھیار ڈالنے والے انداز میں زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ رانیہ مجھے بتانے لگی تھی کہ جس گھر میں وہ کام کرتی تھی، اس گھر میں آج وہ اکیلی کام کر رہی تھی۔ اس گھر کا مالک بڑی بری نظر کا آدمی تھا اور اس نے مجھے آج ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ اس کی بات سن کر مجھے مزید غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے ساتھ ہی ٹیبل پر پڑے گلاس کو اٹھا کر نیچے پٹک دیا اور اپنی بیوی کی طرف غصے سے دیکھنے لگا۔ وہ مجرموں کی طرح کھڑی تھی اور میرے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کہا، خبردار، اگر آج کے بعد تم لوگوں نے گھر سے باہر قدم بھی نکالا، میرے لیے سب سے زیادہ ضروری یہی تھا کہ تم لوگ گھر میں بیٹھو اور میں تم لوگوں کی عزت کی حفاظت کروں، تمہاری ناموس کی حفاظت کروں اور تمہارے پردے کی حفاظت کروں۔ لیکن تم لوگوں نے خود ہی خود کو دو کوڑی کا کر دیا ہے۔ ایک بار باہر نکلنے سے پہلے مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا۔ آج دیکھو، اگر میں نہ ہوتا تو شاید ہماری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا، اور اگر ایسا کچھ ہوتا تو کیا تم اپنے آپ کو معاف کر سکتی یا پھر میں اپنے آپ کو معاف کر سکتا؟ میری بات سن کر میری بیوی روتے ہوئے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ شام کا وقت ہونے والا تھا، ہمارے گھر میں ابھی تک کچھ نہ بنا تھا۔ ہاں، لیکن فبیہ جس گھر میں کام کرتی تھی وہاں سے کچھ سالن روٹی لے آئی تھی۔ میرے ہاتھ میں راشن کا تھیلا تھا، آج میں نے ساتھ ہی کچھ پھل بھی لیے تھے۔ میری بیوی روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں جانتی ہوں کہ یہ کام غلط کیا میں نے بنا سوچے سمجھے، بنا کسی چیز کو جانے، بس اپنی بیٹیوں سمیت لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ باہر کی دنیا ہماری دنیا سے بہت مختلف ہے۔ ہماری بیٹیوں کے لیے درندے باہر منہ پھاڑے موجود، مجھے معاف کر دو۔ لیکن میں غصہ تھا کہ غصے میرے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ ایک تو سارا دن روزے کے ساتھ تپتی دھوپ میں اتنی جھلستی ہوئی گرمی میں کام کرتا رہا تھا، اور پھر گھر آ کر یہ سب دیکھنا پڑا۔ مجھے اب سمجھ آئی تھی کہ جو نئے نئے پکوان ہوا کرتے تھے وہ ہمارے گھر میں نہیں بنتے تھے، وہ انہی گھروں سے لاتی تھی جن گھروں میں وہ کام کرتی تھی۔ اب میں یہ بھی جان چکا تھا کہ میری بیٹی رانیہ کے چہرے پر مسکان کیوں نہ ہوتی تھی۔ وہ جس گھر میں کام کرتی تھی وہاں کے لوگ بہت خراب تھے۔ وہاں کا ایک مرد جس نے اسے کام کے لیے رکھا ہوا تھا، اس کی بیوی آج میکے گئی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے گھر میں رانیہ اکیلی تھی۔ اس نے رانیہ کے ساتھ غلط کرنے کی سوچی تھی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر باہر بھاگ آئی تھی اور سامنے مجھ سے ٹکرا گئی تھی۔ میں نے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے ایک مرد کو دیکھا۔ جیسے ہی میں نے اسے دیکھا، اس نے مجھے دیکھا، ایک بار مجھ سے پیچھے بھاگا اور گلی گلی مڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ میں نے سختی سے اب اپنی بیوی اور بیٹیوں کو منع کر دیا تھا کہیں بھی کام کرنے سے۔ میں نے ان سے کہا، جو بھی میں کما کر لاتا ہوں اس پر صبر شکر کر کے کھا پی لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس کا قرض بہت بڑا چکانا پڑے۔ میری بیوی یہ بات سن کر میری بیٹیاں اور میری بیوی سمجھ گئی تھی کہ اس کے بعد میں نے اپنے غصے پر قابو پایا، اور میں نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا۔ میری بیوی بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ میں نے پیار سے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، لیکن خدا کا شکر تھا کہ اس نے ہمیں اتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا تھا۔ اب میری بیوی اور میری بیٹیوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اب وہ کچھ بھی گھر سے باہر نہیں جائیں گی اور اپنے پردے کا خیال رکھیں گی۔ جو میں کما کر لاؤں گا اس پر صبر شکر کریں گی، اور بے شک اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ہے جو صبر و شکر کے ساتھ